نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج 12ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کے پارہ نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے، جو کہ سورہ ہود رکوع نمبر 1 تا سورہ یوسف رکوع نمبر 6 تک مشتمل ہے۔ مزید برآں سورہ ہود آیت نمبر 6 تا سورہ یوسف آیت نمبر 52 یہ آیات 12ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات، پارہ نمبر 12 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کے علم میں ہے کہ سورت کا اوور ویو بھی پیش کیا جاتا ہے، ربط سورت بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور آیات کا تجزیہ بھی، پھر منتخب آیات کا مطالعہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ بھی ہوگا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان۔ ناظرین کرام سب سے پہلے سورہ ہود کے مضامین کا ایک مجموعی اعتبار سے تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا آغاز سورہ ہود کا 11ویں پارے میں ہو چکا تھا، البتہ یہ مضامین کا تجزیہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہے۔ پہلی 24 آیات اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکری، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 25 تا 102 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، اس کا ذکر ہے۔ کئی رسولوں کے حالات بلکہ 6 رسولوں کے حالات کا بیان آیا ہے۔ آیات 103 تا 111 ایمان بالآخرت کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ آیات 112 تا 115 اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات، اہل کفر کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں کیا طرز عمل ہو، اس پر بھی ہدایات دی گئیں۔ اور آیات 116 تا 123 نافرمانوں کے لیے وعیدیں، یعنی مشرکین و کفار کے لیے عذاب کے ڈراوے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو اوور ویو ہے سورہ ہود کے مضامین کا۔ اب چلتے ہیں سورہ ہود کی وہ آیات جو 12ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6، ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس آیت پر بعد میں بھی بات کریں گے، رازق اللہ سبحانہ و تعالی۔ آیات 7 تا 8 اللہ کی عالی شان قدرت اور کافروں کی کج فہمی کہ وہ حق کو قبول نہیں کر رہے اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ آیات 9 تا 11 انسان کی کم ظرفی، حوصلہ کم ہوا کرتا ہے، بدلتے حالات میں مشکلات آتی تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آیات 12 تا 14 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین اور مخالفین حق کو۔ آیات 15 تا 16 طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے، دنیا چاہیے دنیا بھی مل جائے گی مگر آخرت کا پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آیت نمبر 17 رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید ہے۔ خود یہ قرآن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد آیات 18 تا 22 سب سے بڑے ظالم اور بد نصیب لوگ وہ جو ظلم پر اڑے ہوئے ہیں، حق کو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پھر آیت نمبر 23 سعادت مند لوگوں کا بیان جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی، اللہ کی باتوں کو قبول کیا، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی مثال اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن جا بجا مثالیں پیش کرتا ہے ایمان والوں کی ترغیب کے لیے اور کفار کے ڈراوے اور وعید کے لیے۔ پھر آیات 25 تا 31 حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان، کس طرح انہوں نے دعوت پیش کی اور قوم کے سرداروں نے کس طرح ان کی دعوت کو اور قوم نے کس طرح ان کی دعوت توحید کو رد کیا، اس کشمکش کا بیان ہے۔ آیات 32 تا 35 قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آیات 36 تا 39 جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ کشتی تیار کر رہے تھے نوح علیہ السلام اور سردار کے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کشتی خشکی میں بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بتایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ آیات 40 تا 44 قوم نوح پر عذاب، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، آسمان سے بھی پانی برس پڑا اور ایمان والے بچائے گئے، نافرمان ہلاک کیے گئے۔ آیات 45 تا 49 بیٹے کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، 3 ایمان لائے، ایمان نہیں لایا۔ عرض کرتے ہیں کہ مالک میرا گھر والا ہے، میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں، اس کے حق میں دعا نہ کیجیے۔ آیات 50 تا 52
توبہ و استغفار کی برکات کا ذکر ہے۔ بار بار اس صورت میں توبہ استغفار کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ دنیاوی برکات بھی عطا فرماتے ہیں۔ آیات 53 تا 57 حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا ذکر۔ آیات 58 تا 60 قوم عاد پر اللہ کا عذاب، اس کا ذکر ہے۔ آیات 61 تا 63 حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان۔ پھر آیات 64 تا 68 قوم ثمود پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر آیات 69 تا 73 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بی بی سارہ موجود تھی سلام علیہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کو فرشتوں نے بیٹے کی بشارت دی، اور جو اسحاق ہیں علیہ السلام۔ پھر آیات 74 تا 76 ظالم قوم کے لیے نبی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ قوم لوط پر عذاب آیا چاہتا تھا، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے، بعد میں انہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کچھ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے، مگر بتا دیے کہ جس قوم کے لیے فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے عذاب کا، وہ ٹالا نہ جائے گا۔ آیات 77 تا 80 قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر، معاذ اللہ اس قوم نے ہم جنس پرستی کی گندگی کو اختیار کیا۔ اور نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی عیسوی ہے، ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، اور آج کے ترقی یافتہ لوگوں نے کئی ممالک میں قانون کے سہارے ہم جنس پرستی کو حلال قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ مرد کی مرد سے شادی حلال اور عورت کی عورت سے شادی حلال کر دی گئی، معاذ اللہ۔ اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں ہماری عبرت کے لیے، اور آج دیکھیے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ آیات 81 تا 83 قوم لوط پر عذاب، اس قوم پر پتھر بھی برسائے گئے، اور قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے کہ اس قوم کو اندھا بھی کیا گیا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کر زمین پر پٹخ بھی دیا گیا، اور اس قوم کو بحر مردار ڈیڈ سی میں غرق بھی کر دیا گیا۔ آیات 84 تا 86 حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید انہوں نے بھی پیش کی، اور ان کی قوم ناپ تول کی کمی کے مرض میں مبتلا تھی، بیماری میں اور جرم میں مبتلا تھی، اس سے بھی انہوں نے روکا۔ آیات 87 تا 93 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کشمکش، وقت کے پیغمبر دعوت توحید پیش کرتے، قوم کہتی ہے کہ تمہاری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ نہ کریں اپنے مالوں کے بارے میں۔ یہ تصور بھی اس قوم کی زبانوں پر آیا، اس تعلق سے بعد میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 94 تا 95 قوم شعیب پر عذاب، زلزلہ بھی اس قوم پر آیا، شعلے بھی برسائے گئے، اور ایک زوردار چیخ بھی اس قوم پر مسلط کی گئی تھی۔ آیات 96 تا 99 آل فرعون کا برا انجام، یہ چھٹی قوم موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر آتا ہے، آل فرعون کی طرف آپ کو بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے بھی حق کو قبول نہیں کیا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ آیات 100 تا 102 ہلاک ہونے والی قوموں کے انجام پر بصیرت افروز تبصرہ کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور دعوت توحید جب ان لوگوں نے قبول نہ کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ قصوں کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو یہ تبصرہ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے ہے۔ آیات 103 تا 109 بد نصیب کون اور خوش نصیب کون، فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ دنیا تو دار العمل ہے، یہ عمل کا موقع دیا جا رہا ہے، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے۔ کل سعادت مند الگ ہوں گے اور شقی اور بد نصیب الگ ہوں گے، یہ فیصلے کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ آیات 110 تا 111 اللہ کے کلام سے ہر دور میں اختلاف کیا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، حق کی مخالفت تو ہر دور میں ہوئی ہے، جو مشکلات آ رہی ہیں اس کو برداشت کرو اور اس پر صبر کا مظاہرہ کرو۔ پھر آیات 112 تا 115 مشکل حالات میں اہل ایمان کے لیے اہم ہدایات، اللہ کی راہ میں مشکلات تو آئیں گی، صبر کی تلقین ہے، قرآن سے جڑے رہنے کی تلقین ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تلقین، یہ مضامین بار بار قرآن حکیم میں بیان ہوئے۔ آیات 116 تا 117 برائی سے روکنے والے ہی عذاب سے بچتے ہیں، یہ موضوع بھی کئی مرتبہ قرآن میں آیا، سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں رکوع میں، اور یہاں بھی ذکر آیا کہ عذاب سے وہی بچائے گئے جو برائی سے روکنے والے، منکرات سے روکنے والے تھے۔ اور ناظرین کرام یاد رہے اس امت کو کیوں برپا کیا گیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے۔ آیات 118 تا 119 حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں ہوں گے، سب برابر نہیں ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، یہ تو حق و باطل کی کشمکش کا سلسلہ ازل سے ہے اور آگے تک جاری رہے گا۔ آخر میں آیات 120 تا 123 اللہ کا مشرکین کے لیے دو ٹوک اعلان، جو قبول نہیں کر رہے وہ اپنے لیے عذاب کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو بات واضح، جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کرے، جو رد کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے، پھر وہ اللہ کی پکڑ کے حوالے سے متنبہ رہے کہ وہ بچے گا نہیں۔
یوں ناظرین کرام سورہ ہود کی جو آیات ہیں 123 آیات، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ ہود کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے 12ویں پارے کی پہلی آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ رازق اللہ تعالی ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ ان کے رہنے سہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ ہر جاندار اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے میری۔ بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ ماں کے بطن میں، تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور چند باتیں طے کر دی جاتی جن میں یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ زمین اللہ نے پہلے بنائی سجائی ہے، بندہ بعد میں بھیجا ہے۔ بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، ماں کے وجود میں اس کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم پریشان ہیں نا رزق کے تعلق سے، اللہ کہتے ہیں تمہارا مسئلہ نہیں، رزق کی ذمہ داری تو میں نے لے رکھی ہے، اللہ یقین عطا فرمائے، طے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی جی، کوئی جان مر نہیں سکتی جب تک کہ حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک کہ وہ نفس اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ آخری لقمہ کھائے بغیر جو آپ کے میرے مقدر میں ہے، موت نہیں آئے گی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آیات 15 تا 16 سورہ ہود کی، دنیا پرستوں کا انجام۔ ارشاد ہو رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ترجمہ، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ کام وہ کرتے رہے سب ضائع ہونے والے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ بندہ طے کر لے اس سے دنیا بنانی کی آخرت۔ دنیا بنانا چاہتے ہو کوئی کمی نہیں کریں گے، خوب دے دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں، مگر دنیا ہی کے بندے بنو گے تو آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم بھی چیک کر لیں، دنیا کو عارضی اور فانی سمجھتے ہیں یا اس عارضی دنیا کے لیے مستقل بنیادوں پر تیاریاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر موت جب ہمارے سامنے اس کا اعلان آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جانے والا تو گیا، بیل دے گیا کہ بھائی تم بھی آؤ گے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ہاں انا للہ، ہم بھی اللہ کے اور ہمیں بھی لوٹ کر، و انا الیہ راجعون، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ دنیا تو اللہ نے قارون اور نمرود اور شداد کو بھی دے دی تھی، مگر انجام کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے، تو طے ہم نے کرنا ہے دنیا کے طلبگار بنتے ہیں یا آخرت کے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ ہود کی آیات 45 تا 46 لکھا ہے نجات کے لیے ایمان و عمل لازمی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ترجمہ، ارشاد ہوا اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے دے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام ناشائستہ ہیں، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ یہ بڑا ہی حساس ایک مقام ہے۔ وقت کے پیغمبر ہیں اور ایک بیٹا 4 میں سے وہ نافرمان ہے، قبول نہیں کرتا حق کو۔ پیغمبر التجا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کو بھی نجات دے دے۔ اللہ کہتے ہیں گھر والوں میں سے نہیں، پیغمبر کا سگا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں گھر والوں میں سے نہیں، کیوں؟ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو محض خونی رشتے کام آنے والے نہیں، اللہ نے پیغمبروں کی زندگیوں میں یہ بتا دیا، باقی کسی کی کیا اوقات ہے۔ یہ ایمان پر نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی، تو یہ پیغمبر کے گھر والوں میں سے نہیں ہے حالانکہ سگا بیٹا۔ اللہ کے ہاں ایمان کے رشتے کی اہمیت ہے، خونی رشتے کی اہمیت نہیں، اور ایمان کے ساتھ عمل کا تقاضا بھی ہے جس پر اللہ کی طرف سے کل کی نجات کے وعدے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 52 سورہ ہود کی، استغفار و توبہ کی دنیاوی برکات۔ بڑا پیارا مقام، ارشاد ہو رہا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
ارشاد ہو رہا ہے ترجمہ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں قوت پر قوت بڑھائے گا، اور دیکھو مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم 12ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ ہود کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی تھی کسی درجے میں۔ اب سورہ یوسف کا آغاز کریں گے، البتہ اس سے قبل ربط صورت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے سورہ ہود اور سورہ یوسف کے درمیان جو ربط صورت ہے۔ لکھا ہے کہ سورہ ہود میں قوموں کی تاریخ ہلاکت سے انذار کا پہلو غالب تھا، یعنی سورہ ہود میں سابقہ اقوام 6 قوموں کا ذکر آیا اور ان کی ہلاکت کا بیان آیا، تو یہ انذار یعنی ڈراوے کا، وارننگ کا پہلو غالب ہے سورہ ہود میں۔ یعنی سورہ یوسف میں اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو جو آسانیاں عطا کی گئیں، اور دراصل اس میں رسول پاک علیہ السلام کے لیے آسانیوں کی طرف اشارہ، تو بشارت کا پہلو سورہ یوسف میں سورہ ہود کے مقابلے میں غالب ہے۔ مزید بنا آگے لکھا ہے، سورہ ہود میں کئی رسولوں کے واقعات کا بیان تھا، انباء الرسل انہیں کہا جاتا ہے، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات۔ 6 رسولوں کے حالات سورہ ہود میں تھے۔ سورہ یوسف میں ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے، اس کو قصص النبیین کہا جاتا ہے۔ ایک ہی پیغمبر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھی ذاتی حالات کا، گھریلو حالات کا بھی ذکر آیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قصص النبیین، انبیاء کے قصے یا واقعات جن میں ان کے ذاتی حالات کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے سورہ یوسف پورے قرآن کی ایک منفرد صورت ہے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں سورہ یوسف کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ پہلے ایک اوور ویو کی صورت میں تجزیہ، پھر آیت با آیت ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے تجزیے کے طور پر۔ پہلی 6 آیات حضرت یوسف علیہ السلام کا خوش کن خواب جو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے شیئر بھی کیا۔ پھر آیات 7 تا 18 برادران یوسف کی سازش، بڑے 10 بھائی تھے اور ان کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، اس کا ذکر ہے۔ آیات 19 تا 34 حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں کہاں بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا، اس کی داستان۔ آیات 35 تا 53 حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں اور ان کے ساتھ ایک برائی کا ارادہ عزیز مصر ایک شخص کی بیوی نے کیا، اور اس کی پاداش میں، وہ تو پاکیزہ تھے یوسف علیہ السلام، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں کیا ہوا، وہاں دعوت دین بھی پیش ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 54 تا 57 حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں ان کی عفت اور پاکیزگی کا اعلان ہوا تو بادشاہ نے بلایا۔ آیات 58 تا 93 برادران یوسف دربار یوسف میں قحط کا دور آیا، اور یوسف علیہ السلام اب خزانوں پر متعین ہیں، اور بھائی جس علاقے کنعان میں تھے وہاں بھی قحط کا معاملہ ہوا، اب وہ لینے کے لیے آئے ہیں غلہ، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ آیات 54 تا 101 حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر آمد، یہ 2-3 مرتبہ کے بعد ہوا ہے، اور پھر سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کا وہ مصر آ گیا کنعان سے۔ آیات 102 تا 111 انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ ہے۔ اس صورت کے آخر میں بڑی قیمتی ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے اندازہ ہے کہ اس چھوٹے سے تجزیے سے تو بات واضح نہیں ہو سکتی، تو اب چلتے ہیں آیت با آیت تھوڑا سا تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے، اس کا تجزیہ آج، اور بقیہ حصہ وہ 13ویں پارے میں ہے، وہ تجزیہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی آیات کا تجزیہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ذرا تفصیل سے۔ پہلی 3 آیات، قرآن کریم ایک عام فہم کتاب ہے، فرمایا گیا عربی میں اس کو نازل کیا گیا تاکہ تم عقل سے کام لو، اور ہم جنہیں عربی نہیں آتی ترجمہ تفسیر سے شروع تو کریں، پھر اللہ توفیق دے قرآن عربی بھی سیکھیں، اور پھر قرآن کا فہم بھی اللہ مزید ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ آیات 4 تا 6 حضرت یوسف علیہ السلام کا خوش کن خواب، دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بتایا، تو والد نے فرمایا کہ بیٹا کسی سے ذکر نہ کرنا، شیطان لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کی والدہ ہیں، یعنی بنیامین اور یوسف سگے بھائی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی، ایک اور اہلیہ تھی، ان سے 10 بڑے بھائی، وہ 10 بڑے بھائی ایک طرف اور یہ 2 بھائی ایک طرف، ان 10 کا معاملہ اب یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ حسد کا ہو جائے گا، اس کا تذکرہ آگے آیا ہے۔ آیات 7 تا 18 برادران یوسف کی سازش،
انہوں نے کہا کہ ابا جان یعنی یعقوب علیہ السلام اس چھوٹے کو تو توجہ دیتے ہیں اور ہم 10 بڑے ہیں، قوت بازو بھی ہمارے پاس ہے اور اس وقت مین پاور کی ضرورت بھی ہوا کرتی تھی، یہ کیا بات ہو گئی؟ اب کوئی سازش کرنے لگے، کہنے لگے قتل کر دو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک بڑے نے کہا بھائی اتنا ظلم تو نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال آؤ۔ یہ سازشیں انہوں نے کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن والد سے پھر اجازت لے کر ڈال آئے، اس طرح کا معاملہ کر آئے اور جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا جو ہے یوسف کو علیہ السلام۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی قافلہ گزرا، اس نے ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے ان کو مصر میں لا کر فروخت کر دیا اور وہاں عزیز مصر، عزیز وزیر کو کہہ لیجیے، ایک بڑا صاحب منصب آدمی تھا، اس نے ان کو خرید لیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، آگے بیوی سے کہا کہ چلو اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ اب آگے ذکر ہے آیات 19 تا 22، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں اور ابھی چھوٹی عمر کے ہیں اور اب ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کا کوئی ذکر ہے جو اگلی آیات میں پھر آیا۔ نوٹ کیجئے گا، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اتنے سال گزر گئے اور اب اتنے سال گزر گئے، نہیں، قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں۔ قرآن تو اہم باتوں کو وہ بیان کرتا ہے جن میں عبرت کا اور ہدایت کا سامان ہوتا ہے۔ آیات 23 تا 29، حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ کردار کی اعلیٰ مثال۔ وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بیوی نے برائی کی دعوت دینا چاہی معاذ اللہ، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف اختیار کیے ہوئے تھے، اس کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ دروازے کی طرف دوڑے اور یہ بھی پیچھے سے ان کے آئی ہے، اور دروازے پر ملا شوہر تو کہنے لگی اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہیں پر بھی ایک شہادت سامنے آ گئی، جس سے 2-4 کی طرح واضح ہو گیا کہ اس عورت نے ہی برائی کی معاذ اللہ دعوت دی تھی، اور ادھر معافی تلافی کرا دی اس کے شوہر نے، اور بیوی سے کہا کہ تم اپنی گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم اس معاملے کو رہنے دو، بس کیا کریں، بڑے گھرانوں کے بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں، تو اتنا ہی معاملہ یہاں پر ہو سکا۔ اس کے بعد آیات 30 تا 32، بیگمات مصر کا مکر و فریب۔ ادھر عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہا، وہ تو اس میں پھنس گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا مشہور نام ہمارے ہاں زلیخا بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اس نے سب عورتوں کو سمجھانا چاہا کہ معاملہ ہے کیا۔ چنانچہ ایک دعوت کا اہتمام ہوا اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور پھل دے دیا گیا، اور اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ سامنے آؤ۔ ہر عورت نے اپنے ہاتھ کو بڑے اہتمام سے کاٹ ڈالا، وہ ہر ایک نے دعوت برائی کی دینا چاہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ جو کھلی ادھر، کہ اب اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا ہاں میں نے اس کو دعوت دی، اور اگر اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، دھڑلے کے ساتھ پورے مجمع میں اپنی برائی کا اور برے ارادے کا اظہار کر رہی ہے یہ عزیز مصر کی بیوی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے آیات 33 تا 35، اللہ کی توفیق کے بغیر پاکیزہ رہنا ممکن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کر لیا، حالانکہ الزام تراشی اور برائی کی دعوتیں ہیں، لیکن عرض کرتے اے اللہ جیل جانا مجھے پسند ہے اور ان کے فریب سے تو بچا لے، اور اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں مائل نہ ہو جاؤں۔ پیغمبرانہ عاجزی بھی اس مقام پر بیان ہوئی۔ اس بات پر مزید آگے بعد میں ہم منتخب آیات میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 36، 2 قیدیوں کے خواب۔ 2 قیدی داخل ہوئے، دونوں نے اپنے اپنے خواب کو پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ پھر آیات 37 تا 40، قید خانے کا حکیمانہ وعظ۔ پیغمبر تو داعی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، یہاں بھی دعوت کا کام جاری، اور اصولی دعوت، توحید کی دعوت پیش کی، شرک کی نفی کی، اور ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اپنے عقیدوں کے بارے میں سوچو تم کہاں کھڑے ہو۔ آیات 41 تا 42، قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ ایک کے بارے میں بتایا کہ تمہیں تسلی دے دی جائے گی، اور دوسرے کے بارے میں بتایا کہ تمہیں نجات مل جائے گی۔ البتہ اس سے یہ بھی کہا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر وہ ذکر کرنا بھول گیا اور برسوں گزر گئے۔ پھر آیات 43 تا 44، بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح خوشوں کا بیان۔ یہ بڑے پریشان قسم کے خواب تھے جو بادشاہ نے دیکھا۔ درباری تو تعبیر نہ بتا سکے، وہ جو بچ گیا تھا قید خانے سے، اس سے کہا اچھا میں اس کی تعبیر تمہیں لا کر بتاتا ہوں۔ پھر آیات 45 تا 49، بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ یہ دوڑا آیا شخص
یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی معافی تلافی بھی نہیں کی، کہتا بس تعبیر بتا دو، خود غرضی مفاد پرستی کا اظہار ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور بتایا کہ بہت بڑا قحط کا معاملہ آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کیسا کیا جائے، غلے کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس قحط کے دور میں مشکل سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی، خواب بھی بتایا، مشکل بھی بتائی، مشکل کا حل بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 50، بادشاہ کی طلبی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انکار۔ بادشاہ نے کہا اتنی زبردست تعبیر بتائی تو اس شخص کو پیش کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں آتا، پہلے چیک تو کرو کہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا، مجھ پر اتنے بڑے الزام لگا کر مجھے قید میں ڈالا ہوا ہے اور تم مجھے بلا کر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہو، پہلے چیک تو کرو معاملہ کیا تھا۔ آگے ذکر آتا ہے آیات 51 تا 53، بیگمات مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی۔ بیگمات نے بھی کہا کہ بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی، اور اس وقت عزیز مصر کی وہ بیوی جس کا نام مشہور زلیخا ہے وہ بھی کہہ اٹھی کہ ہاں میں نے ہی برائی کی دعوت دی تھی اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یوں یوسف علیہ السلام جو کہ عفیف تھے، پاکیزہ تھے، ان کے عفت کی گواہی بھی ان عورتوں کی زبانی اور اس عورت کی زبانی بھی سامنے آ گئی۔ پھر آیات 54 تا 57، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے منصب خاص بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ زمین کے خزانے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، مراد زراعت کا معاملہ ہو، خزانے کا معاملہ ہو، ان سب پر آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ کہاں کنویں میں ڈالے گئے تھے اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے۔ ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، سورہ یوسف میں داستان یوسف کا بیان ہے علیہ السلام، مگر داستان محمدی کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والوں کو بھی بتا رہے کہ تم کیسا اقدام کر رہے ہو رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف، جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کنویں میں اور منصب عطا فرما دیا مصر میں، وہی اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یوسف کی وہ آیات جو 12ویں پارے میں داخل ہیں، شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بقیہ بیان اگلی نشست میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب چند آیات جو کہ منتخب ہم نے کی ہیں سورہ یوسف میں سے، ان کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33 کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے، یوسف علیہ السلام کا عاجزانہ طرز عمل۔ اللہ اکبر، ارشاد ہو رہا ہے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ ترجمہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ عفت والے اور پاکیزگی والے ہیں، جیل جانا پسند ہے اس دعوت کے مقابلے جو عورتیں برائی کی دعوت دے رہی ہیں۔ عزیز مصر کی عورت نے بھی دی تھی اور وہ بیگمات نے بھی لبھانے کی کوشش کی، انوائٹ کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ تو اے اللہ میرے لیے وہ جیل ہی پسند ہے، کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں، اور اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا۔ کس قدر عاجزی ہے پیغمبر میں، میں اپنے بل بوتے پر نہیں بچ سکتا برائی سے اے اللہ جب تک کہ تو نہ بچا لے۔ وہ معصوم ہے پیغمبر، اور اللہ کی طرف اس قدر رجوع، میں اور آپ کس قدر خطرے بلکہ خطروں میں ہیں، ہمارے رجوع کا عالم کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ اگلی ایک اور آیت منتخب ہم نے کی ہے، آیت نمبر 40 سورہ یوسف کی، حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ قید خانے کا واز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہاں کا ذکر ارشاد ہوا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ یوسف علیہ السلام قید کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، قید خانے میں جو دو قیدی آئے تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے، دعوت توحید پیش کی جا رہی، شرک کی نفی ہو رہی۔ فرمایا جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان الحکم الا للہ، اختیار اللہ کے لیے، حاکم وہ ہے، ہم تو بندے ہیں، تو اپنی من مانی نہیں کریں گے، جو وہ حکم دے گا اسی کو مانیں گے، اور ماننا ہے انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اللہ ہی کو حاکم اور لا گیور مان کر
اس کی اطاعت کرنا یہ زندگی بھر کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 2 آیات ہم نے منتخب کی تھی، ان کا بیان مکمل ہوا سورہ یوسف کے تعلق سے۔ البتہ یہ وہ آیات سورہ یوسف کی جو 12ویں پارے میں داخل ہیں۔ اب انہی آیات کے تعلق سے اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اوامر کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، آیت نمبر 2۔ شیطان سے چوکنا رہنا، آیت نمبر 5۔ آزمائش پر صبر کرنا، آیت نمبر 18۔ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین، آیت نمبر 21۔ اللہ کا خوف رکھنا، آیت نمبر 23۔ عدل پر مبنی گواہی دینا، آیت نمبر 26۔ گناہ کی بخشش مانگنا، آیت نمبر 29۔ برائی سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، آیت نمبر 33۔ اس کا ہم نے مطالعہ بھی کیا ابھی۔ نیک آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھنا، آیت نمبر 36۔ ان دونوں نے قید خانے کے ساتھیوں نے کہا تھا آپ تو بڑے ہی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے، صاحب علم آدمی سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اس کے بعد علم و صلاحیت کو اللہ کی عطا سمجھنا، آیت نمبر 37۔ کفار و مشرکین کا طریقہ ترک کرنا، آیت نمبر 37۔ انبیاء کی پیروی کرنا، آیت نمبر 38۔ دعوت دین کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا، آیت نمبر 39۔ قید کے دوران بھی دعوت کا کام جاری۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، آیت نمبر 40۔ لا علمی کو دور کرنے کے لیے سوال کر لینا، آیت نمبر 43۔ بہت پیاری سادہ سی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تو جس کو معلوم اس سے مجھے معلوم کر لینا چاہیے۔ اس میں کوئی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ درگزر اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، آیت نمبر 47۔ کسی الزام کے ساتھ ذمہ داری قبول نہ کرنا، آیت نمبر 50۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے عورتوں کا معاملہ کیا وہ دیکھو، اس سے پہلے میں قید خانے سے باہر نہیں آتا۔ غلطی کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 51۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کے تعلق سے اوامر کا بیان مکمل ہوا ان آیات کے ذیل میں جو 12ویں پارے میں۔ اب نواہی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے انہی آیات کے تعلق سے، ڈونٹس کا بیان۔ حسد کرنا، آیت نمبر 8۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، آیت نمبر 9۔ بھائیوں نے کہا کہ چلو ابھی تو بھائی کو قتل کر دو معاذ اللہ، اس کے بعد نیک بن جانا، استغفر اللہ۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، آیت نمبر 9۔ برے کاموں کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، آیت نمبر 12۔ اعتماد کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا، آیت نمبر 14۔ یہ بھائیوں نے والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا، جھوٹے بہانے بنا کر چاہا کہ کسی طرح یوسف کو ساتھ لے جائیں اور اس کو کنویں میں ڈال دیں، معاذ اللہ۔ جھوٹ پر جھوٹ بولنا، آیت نمبر 17۔ برائی کی دعوت دینا، آیت نمبر 23۔ جھوٹا الزام لگانا، آیت نمبر 25۔ کسی کی برائی کو عام کرنا، آیت نمبر 30۔ اپنی برائی کا چرچا کرنا، آیت نمبر 32۔ اس عورت نے خود بھری محفل میں کہا، اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں گندے اور گناہ کے کاموں کو دھڑلے کے ساتھ علل اعلان لوگ کرتے بھی ہیں اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یہ چوری پر سینہ زوری والی بات اور گناہ پر جو ہے وہ جری ہو جانے والی بات ہے، معاذ اللہ۔ نا کردہ گناہ کی سزا دینا، آیت نمبر 33۔ یوسف علیہ السلام تو معصوم تھے، ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ شرک کرنا، آیت نمبر 38۔ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پوجا، آیت نمبر 40۔ خود غرضی اور مفاد پرستی، آیت نمبر 46۔ خیانت کرنا، آیت نمبر 52۔ ناظرین کرام، یہ نواہی کا بیان بھی سورہ یوسف کے تعلق سے مکمل ہوا۔ سب سے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں کثرت تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي